السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اچھا جی میری پیاری بہنوں، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے لٹرلی بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر پڑتے جاتے ہیں، اور ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے سے بڑا ہوتا ہے. لیکن ان سب فتنوں میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو بہت ہی زیادہ بڑا دھچکا پہنچاتی ہے اور دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. دین کی اصل ہم کو نہیں پتہ چل سکتی، اور وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا. کہ بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہم کو کافی ہے اور حدیث کا ذکر نہ کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اور ایک یہ فتنہ، مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یہ ایک اور فتنہ. پھر مسلمان اگنورنٹ ہیں، دین کا ان کو کچھ نہیں پتہ، ٹائم ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ دین کی کوئی تعلیم حاصل کر لیں، کوئی کھوج لگا لیں، کوئی اپنی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں جس کی وجہ سے وہ کسی کو جواب دینے کے قابل ہوں. سو ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کر، اور اس نے کیا کیا کہ ہمارے دین کو لوگوں کی نظر میں، اور یہ ایسے کہہ لیں کہ جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے نظر میں شکوک و شبہات سے بھر دیے. تو یہ تو ایک مار دینے والی چیز ہے، یعنی روحانی طور پر موت واقع ہوتی ہے انسان کی اگر اس کے دین میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں، یا تو شبہات پیدا ہو جائیں اور یا شہوات. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے بہت ہی زیادہ اس کے اندر ڈیزائرز ہوں اپنی مرضی کو پورا کرنے کی، تو پھر وہ دین کو فالو نہیں کرتا. اور یا پھر اس کے یہ ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں تو وہ پھر دین کو فالو نہیں کرتا. تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بڑی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، کیونکہ آپ اپنے ڈیفرنٹ فرقوں کے نام سنتے ہیں، اہل حدیث، اہل سنت. آپ کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. یہ کیوں دو فرقے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ بہتر جانے، مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں بنے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ان ورڈز کے میننگ بتاتی ہوں. حدیث بیسیکلی بات کو کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ان کا ایکشن کو، ان کے فعل کو، اور ان کی تقریر کو، جس پہ انہوں نے قرار پکڑ لیا، رک گئے، اس کی اجازت دے دی خاموشی کے ساتھ، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں حدیث کے امبریلا کے نیچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جو ورڈز انہوں نے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام جو انہوں نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش اجازت جو انہوں نے دی. اب یہ حدیث شروع کب سے ہوتی ہے؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے نا، 40 سال کی عمر سے. تو جو اب وہ بات کہیں گے وہ دین کا حصہ بنے گی، جو وہ کام کریں گے وہ دین کا حصہ ہوگا، جو وہ اجازت دیں گے وہ دین کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ حدیث کو دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو یہ ورڈز ان کو کیا کہیں گے ہم؟ حدیث. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کوئی صحابی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یا کوئی بھی صحابی آپ کو بتاتے ہیں، میں جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کانوں تک ہاتھ کھڑے کیے اور تکبیر کہی، پھر ایسے قیام کیا، پھر ایسے رکوع کیا، پھر ایسے قومہ کیا، ایسے سجدہ کیا. یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کو بتا رہی ہے، یہ بھی حدیث ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس حدیث سے جب خود اپنے لیے مسئلہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ میں اب کیسے نماز پڑھوں، اوکے یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ سنت ہے. حدیث سے
سبق لے کر حدیث سے مسئلہ نکال کر اور خود عمل کرنا جو ہے وہ سنت بن جائے گی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتی ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ایک کیا ہے کہ آپ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اجازت، اور سنت کیا ہے جب آپ حدیث سے اپنے لیے ایکشن لیتے ہیں اور اپنے لیے کوئی حکم لیتے ہیں تو وہ سنت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حدیث کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے کی محتاج ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اس جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی منہ مبارک سے آپ نے قرآن کو لیا اور آپ نے یقین کیا، آپ اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج ہے اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، بالکل ایگزیکٹلی وہی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور احکامات بھی بتا رہے ہیں جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہوئیں گے. تو ان کا درجہ بھی وہی ہوگا جو قرآن کا درجہ ہے. جیسے ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور وہی مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کو ایکسپلین کر کے ہم کو بتائیں گے، کوئی بات ہم کو بتائیں گے، کوئی ایکشن بتائیں گے، کوئی اجازت دیں گے، تو ہم اس کو وہی درجہ دیں گے جو قرآن کا درجہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے قرآن میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں بریف طریقے سے کوئی احکام دیے گئے ہیں اور انہی کی ایکسپلینیشن حدیث سے ہم کو ملے گی. اگر ہم صرف قرآن کو ڈکشنری میننگ اس کا کرنے شروع کر دیں، جو آج کل بہت سارے اگنورینٹ لوگوں نے شروع کیا ہے، اور ان کو فالو بھی اگنورینٹ لوگ ہی کرتے ہیں جن کو نہ قرآن کی سمجھ، نہ حدیث کی اہمیت کا اندازہ، نہ اپنے دین کی کبھی کھوجا ہی نہیں، کبھی اس کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، اور بس کیونکہ ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ایک ایسا بندہ آ گیا جو صرف قرآن کو ڈکشنری میننگ لے کر ان کو بتا رہا ہے اور ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اسی کے پیچھے جائیں گے. لیکن جن کو یہ پتہ ہے کہ میری ساری خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی I have to submit myself, my desires in front of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے دین میں میری خواہشات کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے کوئی چوائس نہیں دی، میرے اپنے بھلے کے لیے اس نے احکام دے دیے. اگر اللہ ہمیں چوائس دیتا تو ہم مارے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے بھلے کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں احکام دے دیے، ان کو ہم پہ لازم کر دیا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن حدیث دے گی. اگر ڈکشنری میننگ پہ جاتے ہیں تو دین کا بالکل چہرہ بگڑ جائے گا. مثلا صلاح، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب نماز اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں صلاح کا تو پھر دعا ہے، پھر آپ بیٹھے دعا مانگے، لیٹے دعا مانگے، سوئے سوئے دعا مانگے، جدھر مرضی جا کے دعائیں مانگے. ڈکشنری میننگ لیا تو گئی نماز، آپ کی 5 وقت کی گئی، غائب ہو گئی زندگی میں سے، کیونکہ کسی بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا بھئی اقیم الصلاۃ، صلاح کا مطلب تو دعا ہے، آپ کہیں پر بھی کر لیں. لیکن جیسے ہی ہم اس کے ساتھ، جیسے ہے نا کہ آپ سانس لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو آپ انسان ہیں، آپ زندہ رہ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں میں کھانا تو کھا لوں گی، پانی بھی پی لوں گی، لیکن میں سانس نہیں لوں گی، میں نے سانس نہیں لینا، تو آپ جی سکتے ہیں؟ نہیں نہ جی سکتے. بالکل اسی طرح قرآن اور حدیث جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دین زندہ رہے ایک کو چھوڑ کر، نہیں زندہ رہ سکتا.
یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہی زندہ رہے گا. اب آپ کہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، تو میں اب حدیث دیکھوں گی کہ اس کی ایکسپلینیشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی. چلتے پھرتے قرآن تھے، اچھا اب انہوں نے بتایا تکبیر تحریمہ کہیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، 2 رکعت کے بعد تشہد پہ بیٹھیں، اور پھر جب آپ نے نماز میں سے ختم کر دی نکلنا ہے تو پھر اب سلام پھیرے دونوں طرف، تو یہ آپ کی نماز ہے. ایکسپلینیشن ہم کو ملی، ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر دین کمپلیٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیگل درجہ دیا ہے، لیگل حیثیت دی ہے دین میں، کہ اگر قرآن میں بریفلی کوئی چیز مینشن ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ایکسپلینیشن کریں گے اور جو وہ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس کو وہی لیگل حیثیت حاصل ہوگی جیسے قرآن کو لیگل حیثیت حاصل ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، تم لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. یعنی یہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کن نہ مان لیں، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. یعنی پوری کی پوری سبمیشن کریں، بالکل پوری اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کیا مسئلہ آتا ہے؟ جیسے اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حدیث اور سنت کیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے ہمارے دین میں. ایک اور بھی بات دیکھ لیں کہ اگر نبی کی سنت کو چھوڑنا ہو تو آپ سوچیں حضرت نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی نا، وحی تھی نا. اور وحی کیسی تھی کہ نبی کو بتا دیا جاتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو پھر سنت نبی کی چل رہی تھی نا، تو تب وہ دین کو فالو کر سک رہے تھے. ان کے فالوورز کون تھے؟ تو کتاب کے ساتھ نبی کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہ کریں، اگر لیٹس سے اگر قرآن کے بیچ میں سب چیزوں کی ایکسپلینیشن آ جاتی، ہر حکم آتا اور پھر اس کا طریقہ، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی ایکسپلینیشن آتی، تو پھر تو یہ کتاب میری بہنوں ہم تو ختم نہیں کر سکتے تھے. اب ایک چھوٹی سی قرآن کوئی بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، پورا سال لگ جاتا ہے ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہوئے اور ختم نہیں ہوتا. تو وہ کتاب کون پڑھتا؟ تو قرآن کو کیا کہہ دیا؟ وحی جلی. اور حدیث کو کیا کہہ دیا؟ وحی خفی. ہوگی یہ وحی ہی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیے ہوئے احکام ہیں. جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن کو لیا، اس پر ایمان لائے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھا، بالکل اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے ہی ہم کو ملی، اللہ کے حکم سے ہی ملی، اور اس کو بھی ہم دین میں لیگل حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب انکار حدیث کرنے والے جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اچھا جی، آپ نماز کدھر سے لے رہے ہیں؟ حدیث سے لے رہے ہیں، اوکے. اور نہیں جی، یہ دوسرے مسئلے میں ہم حدیث کو نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، آتھینٹک بھی ہے کہ نہیں. اس مسئلے کو بھی ہم ٹیکل کریں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کنفرم کی جا سکتی ہے حدیث. لیکن یہ کہہ کر کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو ہم حدیث لیتے ہی نہیں، چونکہ ہم کو یہ پریشانی لاحق ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کوئی بیمار ہے، مرنے کو آیا ہوا ہے،
اور اس کو دوائی چاہیے، اور بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے او جی بازار میں تو نقلی دوائیاں بھی ہیں اور اصلی دوائیاں بھی ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نقلی اصلی بڑا مشکل کام ہے، ایسا کریں مرنے ہی دیں، اس کو چھوڑ ہی دیں، دوائی رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ ریویوز دیکھتے ہیں، آپ پتہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے پتہ کرتے ہیں کس طریقے سے پتہ چلے کہ صحیح دوائی کون سی ہے، کون سی کمپنی صحیح دوائی دے رہی ہے، میں اس کو جا کے پوچھوں تو اور اس بندے کی جان بچاؤں۔ تو یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے، یہ تو لیزینس کی انتہا ہو گئی نا، کہ انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ نہیں پتہ کر سکتا کہ کون سی صحیح حدیث ہے اور کون سی موضوع یا ضعیف حدیث ہے۔ اس وقت احادیث پر اس قدر سالڈ کام ہو چکا ہے اور اس قدر بہترین کام علماء کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل پریشانی نہیں رہی۔ ہر چیز صحیح طریقے سے آرگنائزڈ کر دی گئی ہے، صرف بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو تھوڑی سی دیر لگا کے سیکھ جائیں۔ تڑپ جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ صرف ایک دفعہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک 1 سال لگتا ہے، پڑھ لیں، لیکن اس کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یعنی واٹس ایپ کے میسیجز دیکھنے میں گھنٹے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، نہ ہسبینڈ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی بیگم میری ذرا ہنس کے کہہ دیتے ہیں ہاں جی بس واٹس ایپ ہے ان کا، مذاق میں، کوئی تکلیف نہیں۔ بازار چلی جائے بیگم 4 گھنٹے لگا دے، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر ہفتے میں 2 دن 3 دن پڑھنے کے لیے چلی جائے تو یہ تو دماغ ہی خراب ہو گیا جی ان کا، یہ تو پتہ نہیں کہاں لگ گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا سیکھنے لگ گئی ہیں۔ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کدھر سے پکڑ کے بٹھائے لوگوں کو، ہدایت دے کہ یو نو واٹ، آدمیوں کو بتائے کہ آپ کی بیگمات صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی، سیدھے راستے پر آ جائیں گی، اور زیادہ اچھی ہو جائیں گی اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا۔ جہاں آپ ان کو بازار جانے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، سہیلیوں کے گھر میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو واٹس ایپ کی اجازت دے رہے ہیں، تو ان کو پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اور عورتوں کو یہ بات بتانے کی ہے کہ پلیز دین پڑھنے کے بعد اور زیادہ اچھی ہو جائیں، نہ یہ کہ اتنی کراخت اور سخت ہو جائیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ایسے دین سے تو یہ جو ہے نا وہ بغیر دین کے ہی بھلی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین انسان کو ملائم اور خوبصورت اور پریزنٹیبل بتاتا ہے، اور یہ جو اب ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی ابزارب کر لیں تو بڑی بات ہے کہ یہ حدیث کا علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جیسے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 2 چیزیں ہم کو دی ہیں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر ہماری زندگی، روحانی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی دونوں نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کی لیگل حیثیت ہے، اس کے اوپر ہمارا آخرت میں ایمان قبول ہوگا یا نعوذ باللہ کچھ لوگوں کا ریجیکٹ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے جا کے ہم باقی کی بھی چیزیں سیکھیں گے اور بدعت کو بھی صحیح طرح سے دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے، ہر چیز کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ آسانی کے ساتھ ہم اس علم کو ایبزارب کریں، اور یہ بیسک چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میں بھی بیسک چیزیں سیکھ رہی ہوں، اور لیکن بیسک سیکھنے سے کم از کم فاؤنڈیشن تو پڑ جاتی ہے، انسان کو اتنی عقل آ جاتی ہے، فرقان پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر، کچھ ریسورسز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جائے، اور آپ بھلے برے کی جو ہے نا پہچان کر سکتے ہیں، اور آپ حدیث کو کیسے فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس علم کو آسان کرے۔ بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرقان عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت۔ یہ تو ہماری بہت ہی پیاری دعا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس دنیا میں تو ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اور نہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہم کو محروم نہ رکھنا۔ ایک تو حوض کوثر پہ پانی پلوانا ان کے ہاتھ سے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب کرنا۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔